بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابھی ہم پڑھیں گے جماعت دوم کی اردو سبق نمبر 1 حمد۔ سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حمد کیا ہے۔ حمد ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کی جائیں۔ سوچیں اور بتائیں، ہمیں کس نے پیدا کیا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سی نعمتیں دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، آنکھ ہیں، کان، زبان وغیرہ وغیرہ۔ ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے؟ خالق کا مطلب ہے پیدا کرنے والا۔ بیٹے ادھر سے ہم یہاں سے اس کی شروع کریں گے پڑھائی۔ سب سے پہلے ہے تلفظ سیکھیں۔ تلفظ کیا ہوتا ہے؟ تلفظ الفاظ کی ادائیگی ہوتی ہے، کس طرح سے الفاظ کو ادا کرتے ہیں اس کو ہم تلفظ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے رحمت، عجب، ہمت، عزت، علم، دولت۔ اللہ تو ہے رحمت والا، نام ہے تیرا برکت والا، دیتی ہے ہر چیز گواہی، پاک ہے تیری ذات الہی، تو ہی مالک تو ہی رب ہے، مولا تیری شان عجب ہے۔ چاند اور سورج، پھول اور تارے، تو نے بنائے کتنے پیارے، ہم کو سیدھی راہ دکھانا، نیکی کے راستے پہ چلانا، ہمت دینا، عزت دینا، علم کی یا رب دولت دینا۔ اس نظم کو لکھا ہے ساقی جاوید نے۔ ابھی ہم اس کی تشریح کریں گے۔ سب سے پہلا شعر ہے اللہ تو ہے رحمت والا، نام ہے تیرا برکت والا۔ رحمت کہتے ہیں مہربانی کو، اور برکت کہتے ہیں زیادہ نعمتیں ہوں، فراوانی ہو۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام میں اتنی برکت ہے کہ جو کام اس کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہی برکت ہوتی ہے، فراوانی ہی فراوانی ہوتی ہے۔ دیتی ہے ہر چیز گواہی، پاک ہے تیری ذات الہی۔ گواہی کا مطلب ہوتا ہے ثبوت۔ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، جاندار اور بے جان تمام چیزیں اس بات کا ثبوت دیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں کہ اللہ تو ہی پاک ہے اور عبادت کے لائق ہے، تو ہی مالک تو ہی رب ہے، مولا تیری شان عجب ہے۔ عجب کہتے ہیں انوکھا۔ شاعر کہتا ہے کہ یا اللہ تو ہمارا پروردگار ہے، تو ہم سب کو پالنے والا ہے۔ اے اللہ تو اتنا بڑا ہے کہ میں تیری بڑائی پر حیران ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دی ہوئی نعمتوں پر وہ حیران ہے۔ چاند اور سورج، پھول اور تارے، تو نے بنائے کتنے پیارے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس دنیا اور اس دنیا کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا ہے۔ رات کے وقت چمکتا ہوا چاند اور دن کے وقت تیز دھوپ دینے والا سورج، باغوں میں پھول اور آسمان پر تارے جو تو نے بنائے ہیں وہ بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ ہم کو سیدھی راہ دکھانا، نیکی کے راستے پہ چلانا۔ سیدھی مطلب ٹھیک، راہ مطلب راستہ۔ شاعر کہتا ہے کہ یا اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہماری قسمت میں لکھ دے کہ ہم اچھے اچھے کام کریں، ہمیں ٹھیک راستے پر چلا، ایسا راستہ جس پر تیرے نیک بندوں نے زندگی گزاری ہے۔ ہمت دینا، عزت دینا، علم کی یا رب دولت دینا۔ ہمت کا مطلب ہوتا ہے حوصلہ، عزت آبرو۔ شاعر کہتا ہے کہ یا الہی تو مجھے حوصلہ عطا فرما، دنیا میں میرا عزت و احترام ہو،
اے میرے اللہ مجھے علم کی دولت عطا فرما، کیونکہ علم سب سے بڑی دولت ہے، اور علم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی دولت ہے جو چرائی نہیں جا سکتی، لیکن ہم اس کو جتنا بھی زیادہ بانٹیں گے وہ اتنی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ ٹھہریں اور بتائیں، ہر چیز کس بات کی گواہی دیتی ہے؟ ہر چیز اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ ہماری بگڑی ہوئی بات کون بناتا ہے؟ ہماری بگڑی ہوئی بات اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ اس کی مشق دیکھیں۔ سب سے پہلا سوال ہے دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے برکت، نعمت کا زیادہ ہو جانا، شان، مرتبہ، گواہی، ثبوت، مولا، مالک، آقا، پروردگار، اللہ۔ اس کا ہم ان کے معنی میں یہ آتا ہے عجب، عجیب یا پھر انوکھا، رب، پالنے والا۔ اس کا سوال نمبر 2 ہے آپ نے کیا سمجھا؟ مثال کے مطابق کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ ایک انہوں نے میں ملا کے دکھایا ہوا ہے کہ پہلے مصرے کو دوسرے مصرے سے ملانا ہے۔ پہلا ملایا ہوا ہے، اس کا دوسرا دیکھیں۔ دیتی ہے ہر چیز گواہی، پاک ہے تیری ذات الہی۔ چاند اور سورج، پھول اور تارے تو نے بنائے کتنے پیارے۔ ہمت دینا، عزت دینا، علم کی یارب دولت دینا۔ سوال نمبر 3 ہے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ کس کی ذات کو رحمت والا کیا کہا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو رحمت والا کہا گیا ہے۔ اس نظم میں اللہ تعالیٰ کے کون کون سے نام آئے ہیں؟ اس نظم میں اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام آئے ہیں وہ یہ ہیں الہی، مالک، رب، مولا۔ سوال نمبر 3 ہے بتائیں اس نظم کو حمد کیوں کہا گیا ہے؟ جیسے کہ ہم نے شروع میں بھی یہ پڑھا تھا کہ حمد کسے کہتے ہیں، تو حمد، اس نظم کو حمد اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے مل کر کریں بات۔ دی ہوئی تصویر کو غور سے دیکھیں اور نیچے پوچھے گئے سوالوں کے جواب دیں۔ تصویر جو ہمیں دی گئی ہے وہ ایک گھر کی ہے، ایک خوبصورت گھر ہے، اس کے باہر ایک خوبصورت باغیچہ ہے، لان ہے، درخت لگے ہوئے ہیں، ڈسٹ بین پڑی ہوئی ہے، کوڑا دان پڑا ہوا ہے، اور باہر یہ اس کے کوڑے دان کے باہر جو ہے وہ کوڑا گرا ہوا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم سے جو سوال پوچھے ہیں وہ کون سے ہیں کہ مکان کے سامنے کیا کچھ نظر آ رہا ہے؟ تو یہ مکان ہے، تو مکان کے سامنے ہمیں درخت نظر آ رہے ہیں، ایک لان ہے، باغیچہ ہے، اور ایک کوڑے دان پڑا ہے، اور کوڑے کے باہر جو ہے وہ کوڑے دان کے باہر کوڑا گرا ہوا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ درختوں کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ درختوں کے بے شمار فائدے ہیں، ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ درخت ہمیں سایہ دیتے ہیں، ماحول کو صاف ستھرا بھی رکھتے ہیں، درختوں سے ہم لکڑی حاصل کرتے ہیں اور پھر بے شمار چیزیں بنتی ہیں، اور اگر پھلدار درخت ہوں تو پھر ہمیں ان سے پھل بھی حاصل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے اس تصویر میں آپ کو کیا چیز پسند ہے اور کیا نہیں، وجہ بتائیں۔ اس تصویر میں جو پسندیدہ چیز وہ یہ ہے کہ گھر کے باہر خوبصورت پودے ہیں، درخت ہیں اور ایک خوبصورت لان ہے، اور جو ناپسند چیز ہے وہ یہ ہے کہ اتنے پیارے لان میں اور گھر کے باہر اتنا پیارا منظر ہے، تو اس میں یہ والا کوڑے دان پڑا ہے، اس نے اس گھر کی خوبصورتی کو جو ہے وہ نا کم کیا ہوا ہے کہ کوڑا باہر گرا ہوا ہے اور وہ ڈسٹ بن بھی صحیح سے بند نہیں ہے، بکھرا ہوا ہے، جو کہ مکان کی خوبصورتی میں کمی لے کے آ رہا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے لفظوں کا کھیل۔ تصاویر پر غور کریں اور مثال کے مطابق معمم میں سے ان تصاویر کے نام ڈھونڈ کر ان کے گرد دائرہ لگائیں اور نیچے لکھیں۔ یہ ہمارے پاس تصاویر ہیں اور اس میں سے ہم نے ان کے نام ڈھونڈنے ہیں اور پھر یہاں اینڈ پہ ہم نے ان کے نام لکھنے ہیں۔ جیسے کہ ایک انہوں نے مثال ہمیں دی ہوئی ہے پھول کی، اس کے بعد ہے مولی، پکچر میں کیا ہے مولی، تو ہم نے مولی یہ دیکھیں میم واؤ
لام چھوٹی لی مولی. اور اس کے بعد ہے آم, الف مدہ میم آم. نیچے ہے آڑو, یہ والا الف مدہ اڑے واو آڑو. اور اس کے بعد ہے گاجر, یہ والی گاف الف جیم رے. ان کو ہم نے لکھنا ہے ادھر نیچے. پھول کے بعد ہے, یہاں پہ ہم لکھیں گے مولی, اس کے بعد لکھیں گے آم, اس کے بعد ہم لکھیں گے آڑو, اس کے بعد ہم لکھیں گے گاجر. آگے دیکھیں قواعد سیکھیں. دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں اور ان میں ختمہ اور سکتہ کو نمایاں کریں. ختمہ کیا ہے اور سکتہ کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق ہے. ختمہ وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بامعنی جملہ ختم ہوتا ہے تو اس کے آخر پہ ہم یہ ختمے کی علامت لگاتے ہیں, جس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر ایک جملہ ختم ہو گیا ہے. اور سکتہ ہے کہ ایک جیسے الفاظ آ رہے ہوں تو ان کے درمیان میں ٹھہراؤ پیدا کرنے کے لیے یہ لگایا جاتا ہے. جیسے کہ میں نے آم, انار, سیب اور انگور کھائے. اس میں ختمہ اور سکتہ دونوں استعمال ہوئے ہیں. آم, انار اور سیب یہ پھلوں کے نام ہیں اور ان تینوں میں ٹھہراؤ لانے کے لیے یہ علامت لگائی گئی ہے سکتہ کی. اور میں نے آم, انار, سیب اور انگور کھائے, یہاں پہ جملہ ختم ہو گیا تو یہاں پہ ختمہ کی علامت لگائی ہے. اسی طرح سے دوسری مثال دیکھیں. ہاتھ, پاؤں, کان اور آنکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اس میں ہاتھ, پاؤں, کان کے درمیان میں ٹھہراؤ لانے کے لیے سکتہ لگایا ہے اور آخر پہ جملہ مکمل ہوا تو ختمہ کی علامت لگائی ہے. آگے دیکھیں. دیے ہوئے جملوں میں ختمہ اور سکتہ کا نشان لگا کر جملے دوبارہ لکھیں. ختمہ اور سکتہ کے نشان لگانے ہم نے. کتاب, کاپی اور پینسل بستے میں رکھ دیں. ہم یہاں پہ لکھیں گے کتاب, کتاب کے بعد ہم لگائیں گے سکتہ, کاپی, آگے لکھیں گے اور پینسل, اب یہاں پہ ہمارا جملہ مکمل ہوا تو ہم یہاں پہ اینڈ پہ علامت لگائیں گے ختمہ کی. آگے ہے ہوا, پانی, سورج, چاند اور تارے اللہ تعالیٰ نے بنائے. ہوا کے بعد سکتہ, پانی کے بعد سکتہ, سورج کے بعد سکتہ, اور یہاں پہ اینڈ پہ ہم کیا کریں گے ختمہ کی علامت لگائیں گے. اس کے بعد ہے نیلے, پیلے اور سبز رنگ کی پینسلیں لاؤ. نیلے, پیلے, سبز رنگ کی یہاں پہ ختمہ.
سوال نمبر 7 ہے، مثال کے مطابق لکیر کے ذریعے سے واحد الفاظ کو ان کی جمع سے ملائیں۔ اس لائن میں ہمارے پاس واحد ہیں اور اس لائن میں ہمارے پاس جمع ہیں، تو ہم نے واحد کو لائن کے ذریعے جمع سے ملانا ہے۔ جیسے کہ پرندہ ملایا ہوا ہے پرندے سے، آگے ہے دروازہ، اس کو ہم ملائیں گے دروازے، طوطا طوطے، مرغا مرغے، انڈا انڈے۔ آگے دیکھیں، پڑھیں دیے ہوئے ارکان 1 منٹ میں پڑھیں۔ با، پا، تا، ٹا، جا، چا، دا، را، سا، شا، سا، تا، آ، فا، کا، گا، لا، ما، نا، وا، ہا، بو، پو، تو، جو، چو، خو، دو، رو، سو، شو، تو، او، غو، فو، لو، مو، نو، ہو، ڈے، پے، تے، ٹے، جے، خے، دے، ڈے، رے، سے، لے، نے، ہے، بی، پی، تی، ٹی، جی، چی، دی، ڈی، سی، فی، کی، گی، لی، می، نی، ہی۔ سوال نمبر 9 دیکھیں، ٹیلی ویژن ٹی وی سے کوئی سے 3 جملے پڑھیں یا سنیں اور دی ہوئی جگہ پر لکھیں۔ آپ لوگوں نے ٹی وی سے کوئی سے بھی 3 جملے سننے ہیں اور اس پہ لکھنے ہیں۔ جیسے کہ ہم اکثر سنتے ہیں، خبریں سنتے ہیں تو اس میں ہم لکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آئندہ موسم خشک رہے گا۔ جیسے ہم لکھیں گے کہ پنجاب میں کل سے بارشوں کا امکان ہے۔ اور اس کے علاوہ آج کی تازہ خبر، یہ تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں۔ آگے دیکھیں، کچھ نیا لکھیں، دی ہوئی تصویر کے بارے میں 3 جملے لکھیں۔ ہمارے پاس جو تصویر دی گئی ہے یہ کسی وادی کی تصویر ہے۔ تو ہم سب سے پہلے تو یہ تصویر دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے کہ یہ وادی بہت خوبصورت ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالی نے پہاڑوں پر چشمے جاری کر دیے۔ اور اس کے بعد اس تصویر میں ہم نے دیکھا تھا کہ مکان نظر آ رہے ہیں ہمیں، تو ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ پہاڑی علاقوں میں اونچے اونچے مکان بہت اچھے لگتے ہیں۔
اگلا سوال ہے آؤ کریں کام. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تصویریں اکٹھی کریں اور اپنی پسند کی 5 تصویریں اپنی کاپی میں چسپا کریں. تو یہ آپ لوگوں نے اپنے گھر میں تصویریں اکٹھی کرنی ہے اور اپنی کاپی پہ لگانی ہے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا سبق ختم ہوا. اللہ حافظ.